حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، یہ ہے مسئلہ۔ کیا آپ کی برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز ہے یا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ برتھ ڈے منانا، سمجھتے ہیں نا برتھ ڈے، یہ ہے چوتھا مسئلہ۔ میں نے عرض کیا ذکر میلاد میں کوئی اختلاف نہیں، آپ جب چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ان کی میلاد کا ذکر کریں۔ اب برتھ ڈے میں اور ذکر میلاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے ذکر میلاد کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کو نہیں مانتے، میں ممبر پہ بیٹھ کر آکسفورڈ کے اندر اپنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر ذکر میلاد کر رہا ہوں۔ ذکر میلاد کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، آپ پیدا ہوئے، عام الفیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدائش پر پورا گھر روشن ہو گیا، پورا جہان روشن ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ ربیع الاول میں کب ہوئی ہے؟ مختلف اقوال ہے۔ 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے، 8 کو یہ بھی روایت ہے، 9 کو یہ بھی روایت ہے، 10 کو یہ بھی روایت ہے، 2 کو یہ بھی روایت ہے۔ یہ ہے ذکر میلاد، کوئی اختلاف نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب آپ چاہے ذکر میلاد کرے، 12 کو کرے، ربیع الاول کو کرے، ربیع الاول کے بعد پوری زندگی، کوئی دن اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ لیکن برتھ ڈے منانا یہ اور چیز ہے۔ برتھ ڈے کیا ہوتا ہے؟ برتھ ڈے یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، اس دن چراغاں کرنا، جھنڈے لگانا۔ اب تو کیک بھی کاٹا جاتا ہے، کیک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو 63 کلو اور 63 من کا کیک بناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، پھر چھری سے اس کو کاٹتے بھی ہیں۔ ظالموں، کم از کم اس پر نام تو نہ لکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کو چھری سے بھی کاٹتے ہو۔ اور جب جلوس، چراغا، باہر سڑکوں پر نکلنا، یہ ہے سیلیبریشن آف دا برتھ ڈے۔ آپ سمجھ گئے؟ ذکر میلاد اور چیز ہے، سیلیبریشن اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر میلاد پورے سال کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے۔ سیلیبریشن اسلام میں ہے یا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا؟ تو یاد رکھیے اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ خیر القرون میں ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے، ذکر ولادت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ولادت ہے۔ سورہ مریم پڑھ لیجئے، 2 رکوع میں ہے، اللہ نے تفصیل سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ولادت بھی کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ولادت بھی ہے۔ ذکر ولادت حضرت عیسیٰ کا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت نہیں ہے قرآن میں، ذکر ولادت ہے، جشن میلاد نہیں ہے۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ پھر ایک بات، عید میلاد النبی اگر کہے تو عید کے تو احکامات ہیں، صبح اٹھنا، غسل کرنا، بدن کی صفائی، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسجد جانا، صدقہ فطر ادا کرنا، 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا، خطبہ سننا، خطبے کے بعد لوگ ملتے ہیں، صحابہ ملتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ صدقہ عید الفطر کے بھی آداب ہے، مستحبات ہے، احکام ہے، عید الاضحیٰ کے بھی ہے، جمعے کے بھی ہے۔ غسل کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بدن کی صفائی کرنا، مسجد میں آنا، آگے صف میں بیٹھنا۔ سوال یہ ہے برتھ ڈے منانے کے احکام کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ شیخ الحدیث نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، لیکن اتنی بات تو آپ جانتے ہیں نا
عید الفطر کے احکام ہے، آداب ہے، عید الاضحیٰ کے، برتھ ڈے کے کیا احکام ہے آپ بتائیں؟ کوئی برتھ ڈے کا سنت معلوم ہے آپ کو؟ کوئی مستحب معلوم ہے؟ کوئی شرعی حکم معلوم ہے؟ اگر اسلام میں ہوتا تو اس کے احکام ہوتے یا نہ ہوتے؟ بولو بھائی، اس کا کوئی طریقہ تو ہوتا نا۔ مجھے دنیا کی کسی کتاب میں برتھ ڈے کا کوئی طریقہ بتا دیں منانے کا۔ میں آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کرتا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ سوچو مسلمانوں، اگر دنیا میں برتھ ڈے منانا جائز ہوتا تو خدا کی قسم سب سے بڑا برتھ ڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا۔ ابو بکر بھی مناتے، عمر بھی مناتے، عثمان بھی مناتے، علی بھی مناتے، صحابہ بھی مناتے۔ ہمارا اختلاف جھگڑا اس میں نہیں ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام درخت ان سے قلم بنائے جائے، دنیا کا جتنا پانی ہے سمندر میں، دریاؤں میں، نہروں میں، ان سے سیاہی بنائی جائے، تو دنیا کے جتنے انسان ہیں چھوٹے بڑے سب ایک جگہ مل کر ان قلموں سے سیاہی میں ڈبو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دے، یہ سارے قلم ختم ہو جائے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا را سمجھو، پھر ایک بات اور بھی سمجھو، دنیا میں ایسی کوئی عبادت نہیں جو سڑک پر ہوتی ہے۔ جلوس نکالے جائے، اب تو اس میں جناب کیا ہے، ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جو شرعاً، گانے بجانے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں لوگ، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائے آپ دنیا میں ایسی کون سی عبادت ہے جو سڑکوں پر ہوتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں بھی تو جلوس نکلتا ہے۔ کوئی جلوس جو سڑک بند کرے جائز نہیں ہے۔ وہ جلوس نکالتے ہیں وہ عبادت سمجھ کر نہیں نکالتے۔ یہاں تو جلوس عبادت سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے طور پر اس کو نکالا جا رہا ہے، سڑکیں بند کی جا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جمعے کے دن اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے لیکن سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں کرے آپ۔ عید کے دن، عید الفطر عید ہے، لیکن عید کا اجتماع بھی میدانوں میں کرے، سڑکوں پر عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی ملینوں لوگ حج کرتے ہیں، سڑکیں بند کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ منا میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، میدانوں میں جاؤ۔ دنیا میں کوئی عبادت سڑک پر نہیں ہوتی ہے کوئی عبادت۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں لشکر ٹھہرا، کچھ لوگوں نے راستہ جا رہا تھا وہاں خیمے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد لہ، جس نے راستہ بند کیا، راستہ کاٹا، اللہ اس کا جہاد قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں کوئی عبادت سڑکوں پر نہیں ہوتی ہے بھائی، عبادت گھروں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کریں ہم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی پیدائش پر خوش ہونا، ان کی تعریف کرنا، جتنا ہم کریں کم ہے۔ لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔